السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج صبح بھی ایک بڑی خبر کی وجہ سے مجھے جلدی جاگنا پڑا ہے۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ جو امیر بالاج قتل کیس جو لاہور میں بڑا مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے 2024 کی فروری میں یہ قتل ہوا تھا، اور اس کا جو مرکزی ملزم ہے خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ، جس کو دبئی سے یو اے ای سے جو سی سی ڈی کی ٹیم ہے وہ ٹرانسفر کروا کے لے کے آئی، کراچی ایئرپورٹ پہ اتری تو آج اس کا ایک ڈراپ سین ہو گیا ہے، اور بہت بڑا ڈراپ سین ہوا ہے۔ وہ کیا ہوا ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو زیادہ حیران کن نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ سی سی ڈی کی کارروائی ہے، تو جو جیسے کوائٹ ایکسپیکٹڈ، تو تھوڑی سی پھر اس پہ ہم بات کر لیں گے۔ یہ ایک آپ کو میں ایف آئی آر دکھا رہا ہوں، اور یہ ایف آئی آر ہے تھانہ کوٹ سبزل کی۔ یعنی ہوتا یہ ہے، جو سٹوری کے مطابق یہ ہو رہا ہے کہ کل 10 تاریخ کو 3 بجے سپہر کسی فلائٹ سے خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کو جب کراچی ایئرپورٹ پہ جب اترتی ہے ٹیم لے کے، اور آگے اس کو پھر بائی روڈ جو ہے وہ پورے سندھ کراس کر کے اور پھر جنوبی پنجاب میں جب وہ آتے ہیں، تو اس وقت یعنی رات کے تقریباً 3 بجے کا ٹائم، یعنی صبح کے 3 بجے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ جو سی سی ڈی کی ٹیم ہے جو اس کو لے کے آ رہی تھی، اور سید حسین حیدر ہیں ڈی ایس پی سی سی ڈی، ان کی طرف سے ایک مقدمہ درج ہوتا ہے تھانہ کوٹ سبزل میں، رحیم یار خان میں، اور وہ کہتے ہیں کہ آج شب 3:25 بجے رات میں فلاں 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 جو سی سی ڈی کے ڈی او ہیں انسپیکٹر ہادی اور کنسٹیبل فلاں مسلح اور ہتکڑی سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن لاہور بسواری سرکاری گاڑی نمبر اتنا جس کا ڈرائیور فلانا ہے، تو یعنی ایک سپاہی اور ایک آفیسر ہے اور ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں، تو یعنی مجرم اشتہاری مسمی خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ، جو متعلقہ مقدمہ نمبر 1163/24، جرم 302/324 109/34 تیپے تھانہ چونک لاہور میں مطلوب تھا، جس کو گرفتار حسب ضابطہ کر کے لاہور لے کر جا رہے تھے۔ جب بائی پاس سنجر پور داؤد شہید چوک پہنچے تو پیچھے سے 2 گاڑیاں، ایک برنگ سفید کرولا، دوسری برنگ سیاہ کرولا، اور بلا نمبر ہیں، وہ ہماری گاڑی سرکاری کے پیچھے آئیں۔ ایک گاڑی کرولا برنگ سفید ہماری سرکاری گاڑی کے آگے آ گئی، ڈرائیور نے سرکاری گاڑی روکی تو اچانک سامنے اور پیچھے والی گاڑیوں میں سے 7-8 کس نامعلوم مسلح آتشیں اترے، اور گاڑی سرکاری پر اور پولیس پارٹی پر اپنے ساتھی مجرم اشتہاری تیفی بٹ کو چھڑانے کی خاطر اندھا دھند سیدھی فائرنگ شروع کر دی، جو کہ ملزمان کی فائرنگ سے میں آگے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یعنی ان کا ایک جو ڈرائیور ہے گاڑی کا وہ زخمی ہو جاتا ہے سی سی ڈی کا، اور بقول اس ایف آئی آر کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فیکچولی ہوگا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اس کو تو اسپتال بھیج دیتے ہیں، لیکن جو ساتھی ہیں وہ لوگ ہیں جو حملہ آور ہیں، وہ مبینہ طور پہ وہ جو یہ تیفی بٹ ہے اس کو چھڑا کے وہ لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہینڈ آؤٹ آپ کہہ لیں، یا جیسے آپ کہیں کہ، تو یہ ایک پریس ریلیز ہے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی، اور وہ آج کی تاریخ یعنی 11 تاریخ کی ہے، اور اس میں یہ ساری چیز اس جو ایف آئی آر کا واقعہ ہے اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، یہ آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ تو پھر آگے یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ پھر جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس واقعے کی ناکہ بندی جو ہے وہ مختلف سی سی ڈی کی ٹیمز کو بھی کرائی گئی، تو تھوڑا آگے جا کے تھانہ صدر کے علاقے میں وہیں پہ یعنی کوٹ سبزل سے آگے کسی ٹیم نے ان لوگوں کو، دونوں گاڑیوں کو مشکوک جانتے ہوئے، اور جو ظاہر ہے وائرلیس پہ اطلاع ہو گئی تو انٹرسیپٹ کیا، تو اس انٹرسیپشن میں جو ہے وہ ان کا فائر ایکسچینج ہوتا ہے، اور فائر ایکسچینج میں پھر جو یہ ایک بندہ وہاں پہ موقع پہ
ڈیڈ پایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ یہی لکھتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے، تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جناب وہی ملزم ہے جو تیفی بٹ ہے، وہ مردہ حالت میں پایا گیا ہے۔ اب اس میں میں نے جو پچھلی ویڈیو میں آپ سے بات کی تھی کہ ایک تو سی سی ڈی کے اوپر ان کے یہ جو ملزم اب مرحوم ہو گیا ہے، اس کے بھائی کی ایک آڈیو جو ان کے جاننے والے جو ہیں یہ کچھ صحافی حضرات ان کے تھرو لیک کی گئی، اور اس میں الزامات لگائے گئے جی کہ پیسے لیے گئے ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ ایسے ایک یعنی ظاہر ہے کہ وہ یہ چاہ رہے، ان کو بھی یہ خبر یا سمجھ ہوگی کہ ہمارے بھائی کے ساتھ ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے بڑے یعنی الزامات اس آڈیو لیک میں لگائے۔ اس کے باوجود یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے اور سی سی ڈی کی کارروائی میں مبینہ طور پہ اب یہ جو ملزم ہے یہ مارا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے ابھی ثبوت جیسے یہ ایف آئی آر ہے اور یہ پریس ریلیز ہے، یہ سارے زبان زد عام ہیں۔ تو بات اب یہ ہے کہ کیا یہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے یا یہ کہ اس کو قتل کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو چیزیں آنے والے وقتوں میں پتہ چلیں گی کہ یہ معاملہ کدھر تک جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو سی سی ڈی پہ اس لحاظ سے تنقید کر رہے تھے کہ جی وہ چھوٹے لوگوں کا شکار کرتی ہے اور کسی بڑے کا وہ جو ہے نا بڑوں کو چھوڑ دیتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ سی سی ڈی کی نے اس بات کا جو جواب ہے وہ اپنی کارروائی سے دے دیا ہے۔ مجھے تو اس طرح کی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ خون کو خون سے ہی صاف کریں، وہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، گرفتار ملزم کو کسی صورت میں بھی کوئی بھی پولیس افسر یا کوئی بھی جو ایک ذی شعور شخص ہے وہ اس بات کو نہیں تسلیم کر سکتا کہ جو ملزم کسٹڈی میں ہے اس کو اس طریقے سے یہ واقعہ پیش آ جائے، اور پھر اتنا اہم ترین اور ہائی پروفائل ملزم ہے اور اس کو جو ہے صرف ایک ڈی ایس پی اور ایک آفیسر اور ایک کانسٹیبل اس کو ہتھکڑی لگا کے لے کے آ رہے ہیں اس ایف آئی آر کے مطابق بھی، تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس کی جو سیکیورٹی کا جو بندوبست ہے وہ پراپرلی کیوں نہیں کیا گیا۔ اگر ہم اس سارے واقعے کو صحیح بھی مان لیں تو ایک بہت بڑی نیگلیجنس جو ہے وہ اس میں ضرور ظاہر ہوتی ہے، اور اس سے جو سی سی ڈی کی جو یہ ساری جو ہے انہوں نے یہ یعنی اپنا ایک ورژن دیا ہے، تو اس کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ یہ بہت ہائی لیول پر یہ فیصلہ ہوا ہے، وہ میں کوشش کروں گا کہ وہ جو پچھلا کلپ ہے وہ اگر آپ کو میرے جو ایڈیٹر صاحب ہیں وہ سنا سکیں کہ یہ جو ایسے نہیں ہے کہ اس کو کسی عام طور پہ یہ پاؤں کے تلے بٹیرا آ گیا اور وہ پکڑ لیا گیا، نہیں، بڑی محنت کر کے اور اسٹیٹ لیول پہ یہ ڈیسیژن ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا ڈان تھا، اور اس نے یعنی اس کا انڈر ورلڈ میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا لاہور میں، اور اس کو مار کر یہ تاثر دے دیا گیا ہے کہ جو باقی بڑے بدماش ہیں یا چھوٹے بدماش ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔